السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 14 حروف مقطعات۔ 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 بچوں آج ہم تختی نمبر 14 حروف مقطعات پڑھیں گے۔ بچوں آج ہم کون سی تختی پڑھیں گے؟ تختی نمبر 14 حروف مقطعات۔ بچوں آج ہم کون سی تختی پڑھیں گے؟ تختی نمبر 14 حروف مقطعات۔ بچوں حروف مقطعات کو ہم نے ویسے پڑھنا ہے جیسے تختی نمبر 1 کو پڑھا جاتا ہے۔ یعنی تختی نمبر 1 میں آپ نے پڑھا الف با تا ثا جیم قاف کاف میم نون یا، جس طریقے سے آپ نے جس حرف کو تختی نمبر 1 میں جیسے پڑھا تھا، اس تختی میں بھی آپ نے جو ہے ان حروفوں کو ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے تختی نمبر 1 حروف مفردات یا حروف ہجا میں پڑھا تھا۔ اب جیسے یہ ہے الف لام میم، تو یہاں پر جو ہے یہ میں نے الگ سے لکھ کر دیا ہے الف لام میم، یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم جو ہے تختی نمبر 1 کی طرح ہی ان الفاظوں کو پڑھ رہے ہیں۔ الگ الگ جو ہے اس طرح لکھے جاتے ہیں اور ملا کر جو ہے یہ اس طرح لکھے ہوئے ہیں حروف مقطعات میں۔ اور یہ الفاظ جو ہے قرآن مجید کی بعض صورتوں کے جو ہے شروع میں جو لکھے جاتے ہیں ان کا معنی اور مفہوم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ پڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو آج ہم جو ہے بتا رہے ہیں کہ آپ نے ان الفاظوں کو پڑھنا کیسے ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ تشدید ہے۔ اب یہ تشدید جو ہے صرف اور صرف یہ باتیں جو ہے اساتذہ کرام کے لیے ہیں، اساتذہ کرام کو بتائی جا رہی ہیں تاکہ اساتذہ کرام ان چیزوں کو سیکھ کر جو ہے سمجھ کر پھر اسی انداز سے جو ہے بچوں کو جو ہے ان کی مشق کروائیں۔ آپ نے جو ہے بچوں کو مشق کروانی ہے، اور اگر بچے سمجھدار ہیں، اسکول کی تعلیم میں اچھی رکھتے ہیں یا ناظرہ حفظ کے بچے ہیں، تب آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہم غنہ کرتے ہیں نا الف لام، یہ میم ساکن ہے، اس میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے تو اس لیے میم ساکن کا ادغام مال غنہ ہوگا۔ یعنی میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، ادغام، اخفاء اور اظہار۔ میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جاتی ہے تو میم ساکن کا ادغام ہوتا ہے، اور اگر میم ساکن کے بعد با آ جاتی ہے تو میم ساکن کا اخفاء ہوتا ہے، اور اگر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جاتا ہے تو وہاں میم ساکن کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہم غنہ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد جو ہے دوسری میم آئی ہے، اس لیے جو ہے یہاں پر جو ہے ادغام مال غنہ ہو رہا ہے۔ تو اس کو ہم ایسے پڑھیں گے الف لام میم، پڑھیں الف لام میم، پھر پڑھیں الف لام میم، لام میم، یہ غنہ کرنا ہے بیچ میں، پڑھیں الف لام میم۔ اور یہ جو حرف ہے یہ حرف بھی اسی طریقے پر ہوگا جیسے آپ نے میم ساکن کے بعد جو ہے دوسری میم آئی ہے تو یہاں آپ نے غنہ کیا ہے، یہاں بھی لام کی جو میم ہے یہ میم ساکن ہو رہی ہے اور اس کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، تو لہذا یہاں پر بھی میم ساکن کا ادغام مال غنہ ہوگا۔ الف لام میم صاد، پڑھیں الف لام میم صاد، الف لام میم صاد۔ ٹھیک ہے جی۔ الف لام را، الف لام را، اب لام کو تختی نمبر 1 میں آپ نے کھینچا تھا تو یہاں بھی آپ نے کھینچنا ہے، را اس کو آپ نے 1 الف کھینچا تھا تو یہاں پر بھی آپ نے اس کو 1 الف کھینچنا ہے۔ الف لام را، پڑھیں الف لام را، الف لام میم را، الف لام
پر بھی میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ رہا ہے تو یہاں پر جو ہے ہم نے ادغام کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. کاف ہا یا عین صاد. کاف ہا یا عین صاد. ابھی دیکھیں کاف اس کو تو آپ نے کھینچ دیا. ہا یا اس کو ایک ایک الف کھینچنا ہے. عین یہاں پر جو ہے یہ جو نون جو ہے اس کو ہم جب پڑھتے ہیں تو یہ نون ساکن ہے. اس نون ساکن کے بعد جو ہے صاد جو ہے اخفا کے حروف میں سے آیا ہے. تو یہاں جو ہے نون ساکن کا اخفا مال غنہ ہوگا، یعنی یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہم جب غنہ کرتے ہیں نا یہ عین، یہ جو ہم غنہ کرتے ہیں اس غنہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد جو ہے اخفا کے 15 حروفوں میں سے صاد آیا ہے. ٹھیک ہے جی. کاف ہا یا عین صاد. پڑھیں. کاف ہا یا عین صاد. قاف قاف ایک ایک الف دونوں کو کھینچنا ہے. قاسین میم. طاسین میم. اب یہ جو ہے نا سین کا نون ساکن ہے اور اس کے بعد میم آ رہا ہے، تو نون ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو وہاں ادغام مال غنہ ہوتا ہے. ادغام کے یہ جو 4 حروف ہیں اپنا یمنو کے ادغام مال غنہ کے یا میم نون واو، ان میں سے جو ہے کون سا حرف آیا ہے؟ میم آئی ہے. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ نون ساکن کا ادغام مال غنہ. قاسین میم. پڑھیں. طاسین میم. قاسین طاسین. یاسین یاسین. صاد صاد. حامیم حمیم. حامیم عین سین قاف. حمیم عین سین قاف. اب یہ جو ہے ہم یہاں پر جو ہے یہ عین سین اور آگے کیا ہے؟ قاف. عین سین قاف. عین کا جو ہے یہ عین نون ساکن ہے تو نون ساکن کے بعد جو ہے سین اخفا کا حرف آیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا سین. اب سین جو ہے یہاں جو ہے یہ نون ساکن ہے اور اس نون ساکن کے بعد جو ہے قاف آیا ہے. تو یہاں پر جو ہے 2 اخفا ہو رہا ہے. یہاں نون ساکن کے بعد سین آیا تبھی اخفا ہوگا، یہاں نون ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا. تو 2 اس حرف میں اخفا ہو گئے. عین سین قاف. پڑھیں. عین سین قاف. قاف قاف. نون نون. الف لام میم. الف لام میم. اللہ. اللہ. اس کے ایک پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے ان کو جو ہے الگ الگ جو ہے بچوں کو جو ہے پڑھوانا ہے کہ الف لام میم یہاں آپ وقف کریں اور اس کے بعد اللہ لا الہ الا جو ہے آگے پڑھیں آپ. ٹھیک ہے. اور اگر ان کو آپ جو ہے ملا کر پڑھتے ہیں تو ملا کر پڑھنے کے بھی 2 طریقے ہیں. الف لام میم اللہ می یعنی کہ جائے مدہ کی مقدار یعنی ایک الف کی مقدار کھینچ کر جو ہے آگے آپ جو ہے آگے میم جو ہے ایک اور لگا کے اور اس پر زبر لگا کے آپ اللہ کے ساتھ ملائیں، کیونکہ میم جو ہے ساکن ہے اور اللہ کا لام جو ہے ملانے کی صورت میں ویسے جو ہے ساکن ہو جاتا ہے. تو 2 جب ساکن جو ہے اکٹھے ہو جائیں تو قاعدہ یہ ہے صرف کا کہ پہلے والے حرف کو جو ہے کیا دی جاتی ہے؟ زبر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو الف لام میم اللہ اس طرح ہی پڑھ سکتے ہیں. الف لام میم اللہ مد بھی جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ میم اس کے اوپر جو ہے مد ہے. تو یہ تختی نمبر جو ہے 14 حروف مقطعات کی تختی تھی.
جو کہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے بتائی، ان کو بالکل آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ نے بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ان الفاظوں کو آپ نے حروف ہجا کی طرح ہی پڑھانا ہے، حروف مفردات کی طرح ہی پڑھنا ہے۔ جیسے تختی نمبر 1 میں آپ نے الفاظوں کو کھینچ کر پڑھا ہے، ان کو کھینچ کر پڑھیں، جن کو آپ نے ایک الف کھینچ کر پڑھا ہے ان کو ایک الف کھینچ کر پڑھیں، جہاں پر جو ہے جس حرف کو آپ نے نرم پڑھا ہے اس کو نرم پڑھیں، جس کو آپ نے موٹا پڑھا ہے اس کو موٹا پڑھیں، جس پہ سیٹی کی آواز پیدا کی یہاں بھی سیٹی کی آواز پیدا کرنی۔ بعینہ تختی نمبر 1 حروف ہجا کی طرح حروف مقطعات کی تختی ہے، وہاں الفاظ الگ الگ لکھے ہوتے ہیں اور یہاں الفاظ جو ہے 2 2 4 4 3 3 جو ہے اکٹھے لکھے ہوئے ہیں، صرف اتنا فرق ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔